ہے بتا رہا ہوں کہ وہ خیمہ لگا لیا اور انہیں اندازہ نہیں تھا کہ یہاں قبر ہے، اور رات گزرنے لگی تو ان کو تلاوت کی آواز آ رہی تھی سورہ ملک کی، تو وہ گھبرائے ہوئے آئے اور حضور کی بارگاہ میں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں ایک قبر کے اوپر خیمہ لگا لیا اور مجھے اندازہ نہیں تھا کہ وہ قبر ہے، لیکن وہاں سے مجھے سورہ ملک کی تلاوت کی آواز آ رہی تھی۔ اللہ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں یقیناً سورہ ملک قبر کے عذاب سے بچا لیتی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور ایک روایت یہ بھی میں بتاتا ہوں کہ سورہ ملک کی تلاوت کرنے والا جیسے قبر میں جاتا ہے تو عذاب آتا ہے، اگر گناہوں کی وجہ سے سر کی طرف سے آتا ہے تو سر خود ہی اس کو بھگاتا ہے عذاب کو کہ اس کے قریب میں آنے نہیں دوں گا تجھے، کہ یہ تو سورہ ملک کی تلاوت کرنے والا ہے۔ واہ واہ۔ بازوؤں سے آتا ہے تو بازو اس کو عذاب کو ٹال دیتے ہیں کہ نہیں، ہم تجھے قریب آنے نہیں دیں گے کہ یہ سورہ ملک کی تلاوت کرنے والا ہے۔ اللہ اکبر۔ اب اور ایک فضیلت سنیں، مزے کی ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ سورہ ملک کی تلاوت کا آپ نے اس کو فضیلتوں میں لکھا بھی ہے کہ یہ ایک ایسی سورہ ہے، نور والی سورہ ہے، کہ بندہ جو روز تلاوت کرتا ہے سورہ ملک، دیکھیں میں کہتا ہوں نوجوانوں سے کہ اس سے بہتر دوستی کیا ہے جو تمہیں قبر میں بھی نہیں چھوڑتی ہو۔ واہ واہ واہ۔ دنیا کے دوست تو جنازے میں آ جائیں گے اور مٹی ڈال کے چلے جائیں گے، گھنٹہ بھر بیٹھتے نہیں کوئی، جتنا بھی عزیز ہو کہو اس سے کہ میری قبر میں تو بھی ساتھ بیٹھ جا، جس دن میرا انتقال ہو آئے گا کوئی؟ ارے ماں نہیں آتی، باپ نہیں آتا تو دوست کیا خاک آئے گا؟ دنیا میں ہمارے سفید کپڑے پر دھول لگنے نہیں دیتے، لیکن یہی دوست ہم پر خاک ڈال کر کے جا رہے ہیں۔ تو یہ ایک بڑی عبرت کی چیز ہے، اس دن کون تمہارے ساتھ ہے جب تختیاں بند کر کے اندھیرے کمرے میں تم کو چھوڑ کر دنیا رخصت ہو چکی ہو، گھبراہٹ اور وحشت کا عالم ہے۔ فرماتے ہیں کہ جو سورہ ملک کی تلاوت کرنے والا بندہ قبر میں جاتا ہے تو جیسی وہ قبر میں پہنچا، یہ رب کی بارگاہ میں گئی، رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جاتی ہے اور پھر یہ بحث شروع کرتی ہے کہ مولا اس کو قبر میں عذاب نہ دینا، وہ روز مجھے تلاوت کرتا تھا۔ واہ واہ واہ۔ کہا جائے گا کہ نہیں اس کے فلاں فلاں گناہ ہے، تو وہ کہنے لگتی ہے کہ نہیں، تو رب تعالیٰ یہ بتا کہ میں تیرے کلام کا حصہ ہوں یا نہیں۔ ہائے 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 ہائے۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے تو میرے کلام کا حصہ ہے، تو یہ کہتی ہے کہ اگر میں تیرے کلام کا حصہ ہوں تو مجھے تلاوت کرنے والے کو چھوڑ دے، کیا بات ہے مفتی صاحب، اس کو بخش دے۔ یہ دوستی کا حق ادا کرتی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ دوستی کا حق نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ تو جھگڑے کا لفظ آیا ہوا ہے کہ سورہ ملک بحث کرتے کرتے یہاں تک آئی کہ رب تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ جا، جو تجھے تلاوت کرتا تھا اس کو میں نے بخش دیا۔ واہ واہ واہ، مجھے لگ رہا ہے مفتی صاحب ساری نیت کر رہے ہیں آج تو۔ بالکل، انشاءاللہ یہ فضیلتیں سن کر فرض ہے اخلاقی طور پر ہر سننے والے کو کہ ایسے دوست کو کون چھوڑنا چاہے۔ واہ واہ واہ۔ اب سورہ ملک کہتی ہے اب سو جا، تیرے لیے میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے پیغام لایا، اور پھر اس کے بعد اس کو بچھونے دیتی ہے، اوڑھنے دیتی ہے اور ساری چیزیں۔ میں کہتا ہوں کہ قبر میں یہ دوستی کا حق ادا کرنے والی سورہ ملک کو اگر نوجوان نہیں پڑھتا تو کس قدر حرمہ نصیبی ہے۔ بالکل۔ آج کے زمانے میں کہتا ہوں کہ آسان اتنا ہو گیا